کہ اللہ کے نیک، اللہ کے ولی کی نشانیاں کیا ہیں۔ جو میں نے خطبے میں قرآن کی آیاتیں تلاوت کی ہیں سورۃ الفرقان کی، اللہ اپنے نیک بندوں کی نشانیاں، ان کی پہچان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان کی نشانیاں یہ ہے کہ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ فرمایا کہ ان کی ایک نشانی ہے کہ وہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے، الذین یمشون علی الارض، کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو اکڑ کر نہیں چلتے، تکبر سے نہیں چلتے، عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب وہ زمین پہ چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو ایک نشانی کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ دوسری کیا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ، تو راستے میں جب ان کا کسی جاہل سے ملاپ ہو جائے، ان سے مخاطب ہوں، کیا فرمایا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، تو وہ کسی جاہل سے جھگڑتے نہیں ہیں، ان سے بحث نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما، بھائی تجھے سلام ہو، بس وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں، تو کسی جاہل سے جھگڑتے نہیں ہیں۔ یہ ایک نشانی اللہ نے بتائی اور فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ دوسری نشانی کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی کیا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ ان کی راتیں سجدہ کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے گزر جاتی ہیں۔ والذین یبیتون، وہ راتیں کیسے بیتتے ہیں؟ سجدا وقیاما، وہ سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے ان کی راتیں گزر جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت یا اس سے زائد نفل پڑھتا ہے، اللہ اسے رات کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور وہ اس آیت کا مصداق بن جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اللہ اسے نصف رات کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جو صبح اٹھ کے پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ سے پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو وہ اسی آیت کا مصداق ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ان کی راتیں سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے بیت جاتی ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا، جہنم کے عذاب سے بچانا، اور ان عذابا کان غراما، وہ کتنا بے شک وہ بڑا سخت اور گھما دینے والا عذاب ہے۔ یہ ایک ان کی نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی ہے کہ ان کی راتیں سجدوں میں گزر جاتی ہیں، اور خوف خدا کتنا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا، اس کی تپش سے، اس کے عذاب سے ہمیں بچاتے رہنا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ قیامت کے دن مجھے نبی نہ اٹھانا، کہ لوگوں کے سامنے میرا سامنا نہ ہو، مجھے نبی نہ اٹھانا، اور مقام یہ ہے کہ راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ایک شخص کو میں نے دیکھا چیخیں مار کے رو رہا ہے، اور زہر و قطار رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تڑپ گیا، میں نے سوچا دیکھوں تو صحیح، میں رک گیا،
جب وہ اپنی دعا سے فارغ ہوا، اپنے چہرے پہ پردہ اوڑا ہوا تھا، جب وہ باہر نکلا کعبۃ اللہ سے، میں آگے آ گیا، میں نے کہا اپنا چہرہ دکھائیے تو کتنا گناہ گار ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا دنیا کا گناہ گار نہیں تھا، بلکہ وقت کے اللہ کے ولی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تھے۔ مقام یہ ہے کہ سجدوں میں راتیں گزرتی ہیں اور خوف خدا اتنا ہے کہ رب کی بارگاہ میں زہر و قطار روتے ہیں کہ یا اللہ میں معاف فرما دے۔ اور آج ہم ہیں گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، ہمیں ذرا سا خوف نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں بھی اس کی خیرات عطا فرمائے۔ تو کیا فرمایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ ولایت میں بہت بڑا ان کا مقام ہے، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں اور شیخ بھی۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے یا اللہ قیامت کے دن میں تیرے سامنے کیسے منہ دکھاؤں گا۔ یہ ان کا مقام ہے خوف خدا۔ اور آگے فرمایا انہا ساعت مستقرا و مقاما، کہ بے شک وہ جہنم کی جگہ وہ کتنی ہی مستقرا و مقاما، وہ کتنی ہی عذاب والی ہے اور کتنی ہی خطرناک ہے۔ اور آگے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اور والذین اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، وہ فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے، یعنی کہ بہت زیادہ خرچ بھی نہیں کرتے اور بہت زیادہ کنجوسی بھی نہیں کرتے، بخل بھی نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان میں سے درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں، قناعت اختیار کرتے ہیں کہ وہ زیادہ خرچ بھی نہیں کرتے، فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور زیادہ بخل بھی نہیں کرتے۔ یہ ان کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں کہ اللہ کا خوف ان کے اندر کتنا ہے، ڈر کتنا ہے۔ حضور غوث اعظم جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ ان کا قدم ہے، جن کو لواب دان حضور خود آ کے ان کے منہ میں ڈالیں، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ان کے لواب دان منہ میں ڈالیں، اور پھر ان کے علم اور فیضان اتنا کہ آپ کی محفل میں روزانہ آنے والے کوئی نہ کوئی اللہ کے ولی بن کے نکلتے تھے۔ اور مقام کتنا ہے، یا اللہ مجھے نبی نہ اٹھانا، خوف کتنا ہے رب کی بارگاہ میں۔ تو اس میں تو علامہ اقبال نے بھی حد کر دی۔ علامہ اقبال بھی عرض کرتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ ہر شخص کہتا ہے نا یا اللہ قیامت کے دن ہمیں معاف کر دینا، اپنی کرم نوازی فرمانا۔ ہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنی کملی چادر میں ہمیں چھپا لینا، ہمارے گناہوں کو شفاعت کرا لینا۔ لیکن علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر آئے من فقیر، ورا حسابم رات بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں یا اللہ تو بڑا پروردگار ہے، تو بڑا غفور ہے، اگر تو مجھے بخش دے تو تیرا کیا جائے گا، تو معاف کر دے تو تجھے کون سا گھاٹا پڑے گا، اگر تو میرا حساب لینا لازمی سمجھے تو کیا کہتے ہیں از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ یا اللہ اگر میرا حساب لینا لازمی سمجھے تو میرے پھر رسول کے سامنے میرا حساب نہ لینا، میرے نبی کے سامنے میرا حساب نہ لینا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی۔ اور آگے کیا فرمایا کہ وہ ایک تو وہ خرچ کرتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں، زیادہ بخل نہیں کرتے اور زیادہ فضول خرچی بھی نہیں کرتے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ وہ درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بند۔ فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور وہ لوگ اللہ کے سوا اور کسی دوسرے کو نہیں پکارتے، وہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور وہ ایک نشانی کہ وہ کسی جان کو، جس جان کو اللہ نے حرام قرار دیا، اسی جان کو وہ قتل نہیں کرتے، اس کو مارتے نہیں ہیں۔
الا بالحق، مگر جو حق ہے، یعنی کہ جیسے زانی کی سزا ہے کوڑے مارنا، قاتل کی اس کے بدلے قتل کر دینا، یہ اللہ اور اس کے رسول نے حق قرار دیا۔ فضول کسی کی جان کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ ولا یقتلون النفس التی الا بالحق، مگر جو حق ہے۔ اور آگے فرمایا ولا یزنون، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے، وہ زنا کے قریب بھی نہیں جاتے۔ یہ بھی اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں ہیں کہ وہ زنا کے قریب بھی نہیں جاتے۔ حضور نے فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس زنا کے درمیان اس سے ایمان چلا جاتا ہے اس فعل کے دوران۔ تو نیک بندوں کی کہہ رہا ولا یزنون، کہ وہ زنا نہیں کرتے، بلکہ صرف زنا نہیں، وہ اپنے دل میں خیال بھی نہیں لاتے، تصور بھی نہیں لاتے، ان کے ذہن میں زنا جیسی چیز بھٹکتی نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے آئے تو اس وقت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی نہیں آئی تھی، آپ کا حسن و جمال بھی اتنا تھا کہ آپ بڑھاپے میں بھی آپ کے حسن و جمال کا منظر یہ تھا کہ جب آپ کسی محفل میں جاتے لوگ آپ کو اٹھا کے لے جاتے، جس طرح ہم کسی عالم دین کو، کسی بزرگ کو گاڑی کے بٹھا میں لے کے جاتے، اس وقت ڈولیاں ہوتی تھیں، لوگ ایسے بزرگوں کو اپنی محفل میں گھروں میں لے جاتے۔ تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا، جب آپ کا جنازہ نکلا تو غیر مسلم نے آپ کے جب چہرہ دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کہنے لگے لوگوں جب اس امت کے چھوٹے محمد کے حسن کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کا کیا عالم ہوگا۔ تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے، داڑھی نہیں تھی، بے ریش تھے، تو تصور کیا ہے کہ ان کے نزدیک زنا خیال و تصور میں نہیں آتا۔ تو حضرت امام اعظم فرمانے لگے امام محمد کو کہ بیٹا تیری داڑھی نہیں ہے، اور یہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے پھر یہ عورت کی مانند ہوتا ہے تو خوبصورت بھی ہو۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم اس ستون کے اوڑ میں بیٹھا کرو اور میرے ساتھ پڑھا کرو، یعنی کہ ستون سامنے، اس لیے آپ امام محمد اور امام اعظم کو طرفین بھی کہا جاتا ہے اسی نسبت سے کہ آپ ایک طرف بیٹھتے تھے۔ تو جب 2-4 سال گزر گئے پڑھتے ہوئے تو رات کے وقت جب پڑھا رہے تھے تو چراغ جل رہا تھا، ستون کے اوڑ میں جب چراغ جلا اور اس حضرت امام محمد کا سایہ امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے پڑا تو دیکھا داڑھی آ گئی، کہنے لگی بیٹا محمد تمہیں داڑھی آ گئی، کہاں سال ہو گیا؟ فرمایا آج کے بعد میرے سامنے بیٹھا کر۔ کیا فرمایا ولا یزنون، وہ زنا بھی نہیں کرتے، زنا نہ وہ آنکھوں کا ہوتا ہے، نہ خیالوں کا، نہ تصور کا، نہ سوچ کا۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے متقی اور پرہیزگار۔ آگے فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور وہ جو یہ عمل کرتا ہے وہ بہت نقصان اٹھاتا ہے، اور یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، اور ان کو قیامت کے دن دگنا عذاب دیا جائے گا اور ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ الا من تاب، آگے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، تو فرمایا مگر جو توبہ کر لیتے ہیں، یہ پہلے فرمایا کہ ان کو جہنم میں دگنا عذاب ہوگا، ان کو سزائیں ہوں گی، کیا فرمایا مگر جن سے گناہ سرزد ہے، من تابا، وہ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، نیک عمل کریں، توبہ کرنے کے بعد نیک عمل کریں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، پس یہی لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے، صرف گناہ مٹا نہیں دیتا، فرمایا گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ فقط کیا ہے کہ الا من تاب، اگر وہ توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، توبہ کا مذاق نہ اڑائیں۔ تو کیا فرمایا الا من تاب
वआमन वआमिल सालिहन, कि वो सच्ची तौबा कर ले और नेक अमल करें, क्योंकि तौबा के बाद अमल करना ये तौबा के शजर को परवान चढ़ाता है। तौबा के बाद नेक अमल करना उस दरख्त को वो परवान चढ़ाता है। तो फरमाया तौबा करने के बाद वो नेक अमल करे, और क्या फरमाया, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, बस यही लोग हैं कि जिनके गुनाहों को अल्लाह नेकियों में बदल देता है। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। तो अल्लाह कितना रहीम है कि एक तो गुनाह मिटा देता है, फिर मिटाना सिर्फ नहीं बल्कि उन गुनाहों के बदले नेकियां अता फरमा देता है, उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक शख्स शराब की बोतल लेके आ रहा, आगे से हज़रत इमाम फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए, और उन्हें जब देखा फ़ारूक आज़म को तो वो शराब की बोतल अपनी बगल में छुपा ली। तो आपने देख लिया तो आपका रोब दबदबा था, वो डर से कांपने लगा। फरमाया क्या है तेरे बगल में? अब थी तो वो शराब, लेकिन वहाँ दिल ही दिल में या अर्ज़ की, या अल्लाह आज मैं सच्ची तौबा करता हूँ, मुझे फ़ारूक आज़म के कहर से बचा ले, आइंदा शराब नहीं पीऊँगा। बस दिल में ही सच्ची तौबा की। तो जब फ़ारूक आज़म ने पूछा कि तेरे बगल में क्या है, अब वो कहने लगा मेरे बगल में सिरका है। अब थी तो वो शराब, कहा सिरका है। तो जब आपने निकलवाई उसके बगल से उस बोतल को, तो देखा तो वाकई ही सिरका थी। अब ये पता चला कि जो रब शराब को सिरके में बदल सकता है, वही रब गुनाहों को नेकियों में भी बदल सकता है। तो क्या फरमाया, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, यही लोग हैं जिनके गुनाहों को अल्लाह नेकियों में बदल देता है। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। वमन ताबा वामिल सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, और जो तौबा करता है, नेक अमल करते हैं, फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, बेशक अल्लाह ताला की तौबा कबूल करने वाला। तो ये चंद निशानियाँ, इससे तो आगे पूरा रकू है कि अल्लाह के नेक वलियों की निशानियाँ अल्लाह ने बताई कि क्या, कि एक तो वो तौबा करते हैं। तौबा जब उनसे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो फिर क्या करते हैं, इल्ला मन ताबा, अगर वो तौबा कर लें उसके बाद नेक अमल कर लें तो अल्लाह फरमाता है मैं उनके गुनाहों को नेकियों में बदल दूँगा। आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह एक शख्स को कहेगा कि अपना नामा अमाल पढ़। अब वो जब नामा अमाल पढ़ेगा अल्लाह की बारगाह में, तो नामा अमाल पढ़ रहा होगा तो जो बड़े बड़े गुनाह होंगे, हुज़ूर ने फरमाया बड़े बड़े गुनाहों को वो नहीं पढ़ेगा, छुपाता जाएगा, छोटे छोटे गुनाह पढ़ता जाएगा। जब उसके गुनाहों का दफ्तर ख़त्म होगा, अब बड़े गुनाह वो नहीं पढ़ रहा, हुज़ूर ने फरमाया वो बड़े बड़े गुनाह छुपाएगा, छोटे पढ़ता जाएगा। तो जब वो पढ़ के फारिग होगा तो रब कहेगा, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया है। अब जब रब ये कहेगा तो फिर वो कहेगा, या अल्लाह भी और गुनाह भी रहते हैं। हदीस पाक में आता है, हुज़ूर ये जिक्र करते हुए हुज़ूर मुस्कराए, यहाँ तक मुस्कराए कि आपकी दाढ़ें सामने नज़र आने लगी, कि क़यामत के दिन जब वो गुनाह कर रहा पढ़ने को कहा जाएगा तो वो कहेगा छोटे छोटे गुनाह पड़ेगा, बड़े बड़े गुनाहों को छुपाता जाएगा। जब रब कहेगा बंदे मैंने तेरे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया है, तो हुज़ूर फरमाते वो फ़ौरन कहेगा, या अल्लाह भी बाकी गुनाह भी रहते हैं। तो अल्लाह तो बड़ा गफूर है, बड़ा रहीम है। उसकी बारगाह में इंसान सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह उसको माफ़ फरमा